میرے بھائی فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ کہانیاں جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں، فرشتوں کو تو اللہ نے 2 آپشن دیے ہیں کہ اگر کسی کی قبر میں جانا ہے تو 3 سوال کرنے ہیں، اگر وہ جواب دے دے تو اس کے لیے پھر انعام ہے، اور جو جواب نہیں دے گا اس کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کچھ بھی نہیں، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے بھی کسی انسان کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتی. شیخ عبد القادر جیلانی کیسے لڑ سکتے ہیں؟ لیکن یہ تو کتابوں کا دین ہے نا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہمارا آج کا موضوع قبر میں پوچھے جانے والے سوالات کے بارے میں. جو سوال انسان سے قبر میں پوچھے جاتے ہیں وہ کیا ہیں، اور ان کے جوابات ایک نیک کیا دیتا ہے اور بد کیا دیتا ہے، اور قبر کے عذاب کے بارے میں. تو سب سے پہلے ہم انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو دیکھتے ہیں جس میں انہوں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان سوالات کے بارے میں بتایا ہے. اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے. آئیے دیکھتے ہیں. میرے بھائی فرشتوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ کہانیاں جو آپ لوگ بیان کر رہے ہیں، فرشتوں کو تو اللہ نے 2 آپشن دیے ہیں کہ اگر کسی کی قبر میں جانا ہے تو 3 سوال کرنے ہیں، اگر وہ جواب دے دے تو اس کے لیے پھر انعام ہے، اور جو جواب نہیں دے گا اس کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کیا کچھ بھی نہیں، زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے بھی کسی انسان کو عذاب قبر سے نہیں بچا سکتی. اور وہ بھی اکثر 3 سوال پیش کرتے ہیں، اصل میں 4 سوال ہیں، اور چوتھا سوال اس کی جان ہے. اور یہ آپ کو سارے کمبائنڈ فارم میں مشکات کی پہلی جلد میں عذاب قبر والے چیپٹر میں مل جائیں گے. صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. بخاری میں تو ایک سوال کا ذکر ہے جو فائنل سوال ہے نبی الاسلام کے بارے میں، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. لیکن ابو داؤد میں ہے، پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے. ما دینک، تیرا دین کیا ہے. اور تیسرا سوال یہی، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. مسند احمد میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ وہ کہتا ہے ای الرجل، کس مرد کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں. تو یہ تو دیوبندی اور بریلوی تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ قبر میں آ جاتے ہیں. دیوبندی کہتے ہیں نہیں، تصویر دکھائی جاتی، خود نہیں آتے. بریلوی کہتے ہیں نہیں، خود آ جاتے ہیں. تو وہ پھر کیوں مردہ پوچھتا ہے بھی کس مرد کے بارے میں، اگر سامنے کھڑے ہو نبی علیہ السلام. چلے اس کے جواب میں فرشتوں کہنا چاہیے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں. ابو داؤد اور مسند احمد کے الفاظ ہیں الذی بعث فیکم، اس مرد کے بارے میں تم سے پوچھ رہے ہیں جس کو اللہ نے تم میں مبعوث کیا تھا پیغمبر بنا کر. تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول محمد. ورنہ تو کہ ھذا محمد رسول اللہ. اور فرشتے بھی کہیں کہ اس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، وہ کہیں گے نہیں، وہ جو تم میں پیغمبر بن کے آئے تھے. تو تینوں سوالات کے جواب جو مومن دیتا ہے، تو ابو داؤد کے الفاظ ہیں کہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا ان سوالات کے بارے میں. چوتھا سوال ہے. اس تو بعد باب ختم، کتاباں شروع. وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی تو میں نے اپنے پیغمبر کے حق ہونے کی تصدیق کی. اللہ کی کتاب ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے نہیں بخشی سی، اللہ کی کتاب پڑھی تھی، یعنی اس کے قائد. تو یہ ہے اصل جان. تو جو اللہ کی کتاب پڑھتا نہیں. اور بخاری میں الفاظ ہیں جب منافق سے سوال ہوتے ہیں، اور منافق کی ٹرم یا فاسق کی ٹرم اس مسلمان کے لیے استعمال ہوتی ہے جو بس نام کا مسلمان ہوتا ہے، شناختی کارڈ والا. تو ہر سوال کے جواب میں کہتا ہے ہائی ہاتا لا ادری، ہائے افسوس، مجھے کچھ پتا نہیں، مجھے کچھ پتا نہیں. تو فرشتے کہتے ہیں کہ تو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی، یا کسی ایسے شخص سے سمجھنے کی کوشش نہیں کی جو دین کو جاننے والا تھا. اور وہ یہ بھی کہتا ہے آگے، ہائے افسوس، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہا کرتے تھے. یہ بھی کہتا نا، اور جیسی نے بچپن وہی سنے. تو فرشتے کہتے ہیں تو نے خود سمجھنے کی، پڑھنے کی، یا کسی ایسے شخص کے پاس، اگر تو ان پڑھ تھا کیوں نہیں گیا جس نے تجھے بات سمجھا دی ہوتی. تو جب اسے سوالات کے جوابات نہیں آتے
تو فرشتے اسے ایک لوہے کا ہتھوڑا مارتے ہیں اور اس کی چیخو پکار زمین و آسمان کی ساری مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے، کیونکہ اگر وہ سن لیں تو پھر وہ امتحان ختم ہو جائے گا۔ امتحان تو ہے نا، ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، بے شک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بڑا اجر۔ تو آپ ایک جگہ سے گزرے جہاں کچھ قبروں میں عذاب ہو رہا تھا، تو حضور علیہ السلام فرمایا تمہیں بھی قبروں میں آزمایا جائے گا، سب کے سب عذاب جہنم سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو، یہ حضور نے انہیں تعلیم دی۔ اور اس مسلم شریف کے الفاظ ہیں اس حدیث کے اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہیں عذاب قبر سنوا دوں، دکھا نہ دوں، سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے، لیکن پھر مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا ہی چھوڑ دو گے، اس خوف سے کہ اتنا عذاب قبر ہوتا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزر رہے تھے، آپ کا خچر بدک گیا۔ اب ادھر وہ کہتے ہیں دیکھیں جی حضور علیہ السلام جس خچر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو علم الغیب آ جاتا ہے تو بزرگوں کو کیوں نہیں آتا؟ ایوی کر دینے اس لیے آتا ہے کہ سر بزرگ جو ہے نا وہ انسان ہے، اگر ان کو علم الغیب کا ماننا ہے عقیدہ تو ان کو پھر آپ کو پہلے خچر بنانا پڑے گا، کیونکہ بخاری میں الفاظ ہے کہ جنوں انس کے علاوہ ہر مخلوق عذاب کو سنتی ہے۔ تو بزرگوں کو اگر عذاب قبر سنوانا ہے تو ان کو پہلے جانور بنوائیں۔ خچر نے سن لیا تھا تو صحابہ کرام نے تو نہیں سنا، تو وہ خچر افضل ہو جائے گا صحابہ سے؟ نہیں میرے بھائی، اس لیے کہ خچر کو اللہ نے ڈومین دیا ہے، جیسے ایک چڑیا اڑ سکتی ہے لیکن کوئی بزرگ نہیں اڑ سکتا۔ یہ تو کہتے ہیں نا انسان اشرف المخلوقات ہے، تو بزرگوں کے سارے مرید چڑیا سے تو افضل ہوئے نا، تو پھر سارے بزرگ اڑنے چاہیے نا، بزرگوں کے مرید بھی اڑنے چاہیے، چڑیا سے افضل ہے نا؟ کہیں گے نہیں بزرگ بھی نہیں اڑ سکتے سر، چڑیا کو اللہ نے یہ کیپیبلٹی دی ہے، انسان کو نہیں دی، اس کا ڈومین لادا ہے۔ تو خچر بدکا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ یہ دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور کسی بڑی وجہ سے نہیں، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھایا کرتا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ٹہنی توڑ کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دو قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ یعنی بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، ایک کوئی حبشی عورت تھی جو مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتی تھی، فوت ہو گئی تو صحابہ کرام نے حضور کو نہیں بتایا، رات کے وقت اسے دفنا دیا کہ کون حضور علیہ السلام کو اس وقت تکلیف دے گا۔ کچھ دنوں کے بعد حضور نے پوچھا وہ عورت نہیں نظر آ رہی، حالانکہ لوگ اسے، وہ حدیث کے الفاظ ہیں، لوگ اسے کم تر خیال کرتے تھے، کوئی ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی اس کے بارے میں پوچھیں گے، اس لیے پوچھیں گے کہ سر اللہ کے نبی جو ہے وہ داڑھیوں سے پگڑیوں سے دھوکہ نہیں کھاتے، وہ دیکھتے ہیں دین کو کنٹریبیوٹ کون کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ فوت ہوئی تم نے مجھے بتایا تک نہیں، میں اس کا جنازہ پڑھ لیتا کہ یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، آپ کے آرام میں خلل نہ ہو۔ آپ نے فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے جاؤ۔ قبر پہ گئے، آپ نے اس کی قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھا، اتنا پروٹوکول دیا۔ اب حضور یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ہاں ہاں وہ فوت ہو گئی تھی، میں جب 3-4 دن پہلے فوت ہوئی تو میں اس کی قبر میں گیا تھا۔ بھئی حضور علیہ السلام نہیں قبر میں جاتے، یہ بھی اس سے ثابت ہوتا ہے نا۔ پھر جب آپ واپس پلٹے تو مسلم شریف کے الفاظ ہیں، یہ قبریں اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھیں، اللہ نے میرے جنازہ پڑھنے کی برکت سے انہیں نور سے بھر دیا۔ سبحان اللہ۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کا ایک غلام تھا مدعم، جو سفر و حضر میں آپ کی سواری کا کجاوا کسا کرتا تھا۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، صحابہ نے کہا تمہیں شہادت مبارک ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ منافق نہیں تھا، کافر نہیں تھا، جبھی تو صحابہ اس کو شہید کہہ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اسے خوشخبری سنا رہے ہو، جبکہ مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے مال غنیمت سے ایک چادر چوری کی تھی جو آگ کی اسے پہنا دی گئی ہے۔ اس حدیث سے کتنے رزلٹ نکلتے ہیں؟ اس حدیث کے آگے الفاظ ہیں، صحابہ کرام اپنے گھروں میں واپس گئے، اگر کسی نے کوئی ایک تسمہ بھی اٹھایا تھا نا، یہ سمجھ کے کہ اس کی تو مال غنیمت میں اتنی ورتھ نہیں، میں تو میں ویسے ہی کار لے جانا، وہ بھی لا کے واپس جمع کروایا کہ کہیں اس کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ ہو جائے۔
یہ کتنے عظیم لوگ تھے، سمعنا و اطعنا، سنا اور مان لیا۔ اس حدیث سے یہ بھی رزلٹ نکلا کہ صحابہ کرام کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ جس کو وہ شہید کہہ رہے ہیں وہ کس عذاب میں ہے، تو بزرگوں کو کہاں سے، بابے کدھر۔ تو ہم نے سنا کہ قبر میں کتنے سوال ہوں گے، اور ان 3 سوالات کے علاوہ جو چوتھا سوال ہوگا اس کا ہماری آج کی زندگی سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ ہم کسی سے بھی کسی بھی بارے میں بات کر لیں تو جب اس کا نظریہ ہم سے مختلف ہوتا ہے اور ہم اس کو بتاتے ہیں کہ قرآن پاک میں یا حدیث میں اس بارے میں یہ بتایا گیا ہے، تو اکثر لوگوں کا کہنا یہی ہوتا ہے کہ ہم نے بچپن سے اپنے ماں باپ سے، اپنے باپ دادا سے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اوپر جو ہمیں پیدا کرنے والا ہے، جو ہمیں روزی دینے والا ہے، ہماری جان مال ہر چیز کا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے، ہمارا پالنے والا ہے، اس نے اپنی کتاب میں اپنے حکم میں ہمیں کیا کہا ہے۔ بلکہ ہم اسی لکیر پر چلتے ہیں جو ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کھینچی ہوتی ہے، اسی لیے ہم گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو ہم نے محمد علی مرزا سے یہ سنا، قبر میں کوئی بھی اللہ کے سوا مدد کو نہیں آ سکتا، اس کی رحمت ہے کہ وہ انسان کو بخش دے، اور قبر کے سوالات جو ہیں وہ ہر انسان کو دینے پڑیں گے، وہ نیک ہے چاہے وہ بد ہے، وہ مسلمان ہے یا وہ غیر مسلم ہے، لیکن قبر کے سوالات جو ہیں وہ ہر ایک سے ہوتے ہیں اور ہوں گے، اور قبر کا عذاب جو ہے وہ بھی ایک برحق حقیقت ہے، اور اس عذاب کو تمام مخلوق سنتی ہے سوائے انسانوں اور جنوں کے، کہ کسی بھی مسلمان کی نسبت کسی سے بھی ہو، وہ اپنی نسبت کی وجہ سے بخشا نہیں جائے گا، وہ اپنے صحیح عمل اور اللہ کی رحمت سے بخشا جائے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنا عمل ٹھیک رکھیں، باقی اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، وہ رحم کرنے والا ہے، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، ہمارے گناہ بہت چھوٹے ہیں، لیکن ہم اس کی رحمت کی امید بھی تبھی رکھیں گے جب ہم اپنے عملوں کو ٹھیک رکھیں گے، اپنے عقیدے کو ٹھیک رکھیں گے، اپنے ایمان کو مضبوط کریں گے، اور اس کے ہر حکم پر چلیں گے، چلنے کی کوشش کریں گے۔ گناہ تو ہر انسان سے ہوتے ہیں، گستاخی تو ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن انسان تو وہی بہترین ہے جو اللہ پاک سے معافی طلب کرتا ہے، بن دیکھے اس سے ڈرتا ہے، اس کے کسی عذاب کو بن دیکھے خود محسوس کرتا ہے کہ اگر وہ اس عذاب میں آ گیا تو پھر اس کا کیا بنے گا، وہ موت کو کثرت سے یاد رکھتا ہے، تو پھر انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنی موت کو یاد رکھیں، اپنے عمل کو ٹھیک رکھیں، اور ہم قرآن اور حدیث کے مطابق چلیں، تاکہ ہم کل قبر میں یہ نہ کہیں کہ ہائے افسوس، میں تو جو لوگ کہتے تھے میں وہی کہتا تھا اور میں نے تصدیق نہیں کی تھی۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے اور سیدھی راہ دکھائے، آمین۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کیا کریں،